اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے دین حق سے منہ موڑا اور تھوڑا مال دیا پھر بند کر دیا۔ اعندہ علم الغیب فہو یرا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اس کے پاس کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کو؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ کیا اسے خبر نہیں اس مضمون کی جو صحف موسیٰ میں موجود ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری یہی مضمون موجود ہے، کوئی شخص کسی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کمایا محنت کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ بے شک اس کی کوشش اور محنت بہت جلدی دکھا دی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور یہ کہ بے شک آپ کے پروردگار کی طرف ہی انتہا ہے، اسی کے پاس آخر میں پہنچنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 42 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک وہم اور مشرکین کے گمان کا رد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو، کیونکہ مشرکین نے بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دیگر جو اللہ کے نیک لوگ تھے، انبیاء تھے، ان کی صورتیں بنا کے رکھی ہوئی تھی اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے، ان کا جو ہے وہ تقرب حاصل کرنے کے نظریے سے ان کی پوجا پاٹ ہوتی، اور اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا پاٹ اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس لیے جو ہے وہ ان کی ہر وقت خوشامد کرتے ہیں کہ یہ ہماری کیا کریں گے، سفارش کریں گے۔ یہ ان کا ایک گمان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گمان کا تذکرہ دیکھیں، سورہ یونس میں فرمایا ہے، ان کے اس گمان کا تذکرہ دیکھیں جی۔ سورۃ یونس ہے
اور پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 253 ہے اور آیت نمبر 18 ہے جی، صفحہ 253 آیت نمبر 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ، کیوں عبادت کرتے ہیں، کس نظریے سے؟ کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ اس نظریے سے عبادت کرتے تھے، ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی اللہ موڑتا نہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ اللہ کے نیک بندے، بڑی انہوں نے عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، بڑی محنتیں کی، اس لیے ہم ان کو کیا کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ یہ ان کا گمان جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہم۔ اسی طرح سورہ مریم نکالیں جی، سورۃ مریم کی آیت نمبر 77 نکالیں جی، اور صفحہ نمبر ہے جی 375، صفحہ 375 کی پہلی لائن ہے، آیت نمبر 77 ہے جی، سورۃ مریم صفحہ 375۔ دوسرا گمان ان کا میں ذکر کرنا ہوں، دوسرا گمان ان کا یہ تھا کہ ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہم نیک لوگوں کی کیا ہے، اولاد ہیں، اور قیامت کے دن جو کچھ ہمیں اللہ نے دنیا میں دے رکھا ہے مال دولت، قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں دے گا، یہ ان کا گمان تھا۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، آپ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا ہوگا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور کہتا ہے مجھ کو آخرت میں بھی مال اور اولاد ملیں گے۔ دنیا میں اللہ نے جو مہربانیاں مجھ پر کی ہیں، میں اتنا چنگا بھی، اللہ نے آخرت وچ بھی مجھے یہ سب کچھ دینا ہے۔ اللہ نے اسی کا اراد کیا نا کہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، اللہ کو سب پتہ ہے کون متقی ہے کون کیا ہے۔ تو فرمایا ان کا گمان تھا کہ میں اتنا اچھا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہوا ہے آخرت میں بھی ہمیں اللہ دے گا۔ اسی طرح ایک سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 12 میں گمان ذکر کیا گیا ہے، پارہ نمبر 20 میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 12 ہے، اور صفحہ نمبر ہے جی 479، صفحہ 479۔ یہ گمان کیا ہے؟ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلو، ہماری اتباع کیا کرو، بس ہمیں نذرانے چڑھاوے دیا کرو اور اپنے آپ کو جنتی سمجھو، تمہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی عبادات کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں خوش رکھو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کہتے ہیں کافر لِلَّذِينَ، کن کو؟ ایمان والوں کو، اتبعوا سبیلنا، ہمارے پیچھے چلو، ہمارے دین کی پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، قیامت کے دن تمہارے گناہ ہم اٹھائیں گے، تمہاری غلطیاں ہم بھگتیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی نہیں اٹھا سکتے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کا نام لیوا ہیں، جس طرح کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں، جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین نے جو کربلا میں شہادت پائی ہے تو ہمارے سارے گناہوں کا جو ہے وہ خمیازہ ہو گیا ہے، وہ بھگت لیا انہوں نے بات، اس لیے ہم حضرت حسین کو ماننے والے ہیں۔
تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، بس انہوں نے شہادت پا کے ہمارے سارے گناہوں کا بدلہ چکا، کفارہ ادا کر دیا۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کیا کر دیا ہے، کفارہ دے دیا ہے۔ تو یہ جو گمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے، فرمایا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور نہ ہی یہ جو آیت ہے افرأیت الذی تولی، اس میں بھی ایسے ہی شخص کا ذکر ہے، ولید ابن مغیرہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تھا اور بڑا قرآن سنتا تھا، تعریف بھی کرتا تھا اور اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا نیا نیا۔ نبی علیہ السلام کی بھی تعریف، قرآن کی بھی تعریف، تو بڑی جو ہے وہ اسلام کی تعریف کیا کرتا تھا۔ جب اس کے ساتھیوں کو پتہ چلا جو کہ مشرک تھے، انہوں نے اس کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ تو ان کے پاس کیوں جا کر بیٹھ جاتا ہے، بڑی قرآن کی تو تعریفیں کرتا ہے، تو عجیب انسان ہے، تو نے اپنے والدین کا جو ہے وہ دین چھوڑ دیا اور ان کو گمراہ کہتا ہے، اپنے والدین کو کیا کہتا ہے، گمراہ تو کہتا ہے۔ تو اس نے کہا میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں ان کے پاس چلا گیا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ مجھ پر آ جائے۔ تو مشرکین نے اس کو کہا کہ نہیں، کیا ضرورت ہے، اللہ کا عذاب کیا آنا ہے، جو مرضی تو کر، واپس شرک میں آ، ہم تیرا حساب کتاب جو ہے وہ دے لیں گے، ہم تیرے گناہوں کا حساب کتاب دے لیں گے، اس لیے تجھے کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی۔ تو اس وجہ سے فرمایا وہ واپس آ گیا، اس نے قرآن کی تعریف بھی چھوڑ دی، ایمان کی تعریف، اسلام کی، ایمان والوں کی تعریف کرنا چھوڑ دی اور انہیں گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت الذی تولی، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جس نے منہ موڑ لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا سا دیا ہے پھر اس نے بند کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے تھوڑا سا دیا بند کر دیا ہے؟ یعنی کچھ عرصہ اس نے اسلام کی تعریفیں کی ہیں، قرآن کی تعریفیں کی ہیں، پھر اب کرنا چھوڑ دی ہیں۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جو اس نے دیکھا ہے کہ یہ میرے سفارش کر لیں گے، یہ جو مجھے مشرکین کہہ رہے ہیں یہ میری سفارش کر لیں گے، اس نے کوئی غیب کا علم دیکھا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر جو خبر ہے وہ نہیں پڑھی، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو خبر تھی وہ نہیں پڑھی؟ ابراہیم کون؟ جنہوں نے اللہ کے احکامات پورے کیے۔ یہ ان دو پیغمبروں کا ذکر کیوں اللہ نے فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو اس لیے فرمایا کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو تفصیلی احکامات نازل ہوئے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں، اس لیے ان کا ذکر ہے۔ تو یہ دو ایسے پیغمبر ہیں جن کے اوپر تفصیلی احکامات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ان کے صحیفے نہیں پڑھے؟ وہ خبر کیا تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ مشرکین کہتے ہیں اس ولید بن مغیرہ کو کہ تو جو مرضی کر، ہم تیرا حساب دے لیں گے، ہم تیرا بوجھ اٹھا لیں گے گناہوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے کا۔ تو اس کا کیسے یہ بوجھ اٹھا لیں گے؟ اس نے یہ پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں یہ بات نہیں پڑھی، ایسے اس نے ایمان چھوڑ دیا ان کی تانوں پر اور ان کی باتوں پر۔ تو اس آیت سے ایک اشکال ہوا جس کا مفسرین نے جواب دیا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی یعنی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا۔ بوجھ اٹھانے کا یہی مطلب ہے نا کہ کوئی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کسی کے عمل، کسی کی نیکیاں دوسرے کے کام نہیں آئیں گی۔ حالانکہ آپ نے بھی یہ سنا ہے اور قرآن و حدیث کے اندر یہ بات جو ہے وہ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کوئی نیک عبادات کرتے ہیں تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، ثواب یعنی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح کے دعائیں موجود ہیں قرآن مجید میں، یہ دیکھیں جی، پارہ نمبر 11 نکالیں جی، پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ،
صفحہ نمبر ہے جی 245 اور آیت نمبر ہے 103، آخری لائنیں 2 جی، صفحہ 245 آیت نمبر 103 سورۃ التوبہ کی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یہ جو الفاظ ہے نا وصلی علیہم، یہ حوالہ ہے۔ وصلی علیہم، دعا کیجئے ان کے لیے، کیا کیجئے؟ دعا کیجئے ان کے لیے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، یعنی جن لوگوں کے حق میں آپ دعا کریں گے، یعنی آپ کی دعا کا ان کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، ان کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ تو یہ دو آپس میں آیتیں ہیں، ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اسے ثواب بخشتے ہیں تو اس کا فائدہ اسے ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الطور کے اندر آپ نے ابھی پڑھا ہے اسی پارے کی صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو نیک انسان اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی اولاد جو ہے وہ نچلے درجوں میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھا کر والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا کہ ان کے درجے بڑھا کر اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، تو یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی انسان دوسرے کے لیے دعا کرے، اس کے لیے اعمال کرے تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، سارے مومنوں کو بخش دے۔ تو یہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ کسی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے یعنی جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو ایک دوسرے کا فائدہ نہیں ہوگا، جو ایمان والے ہیں ان کی نیکیوں کا ایک دوسرے کو فائدہ، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ والدین کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اعلیٰ درجے میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نیک والدین کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی اعلیٰ درجہ عطا فرما دیں گے، ان کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ اب ان کی نیکیوں کا فائدہ اولاد کو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو ایمان والوں کے آپس میں جو اعمال ہیں ان کا فائدہ فرمایا پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر بیٹھ کر والدین کے لیے دعا کریں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن فرمایا جب ایمان نہیں ہوگا، مشرکین اور کفار، ان کو ایک دوسرے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس لیے جو دعا ہم نماز کے اندر مانگتے ہیں نا، اگر تو وہ مانگنے والا موحد ہے، اس کے والدین موحد نہیں تھے، شرک پہ مرے ہوئے ہیں یا حالت شرک میں ہیں، تو ان کے والدین کو اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو منع کر دیا کہ اب اپنے والد کے لیے دعا نہیں کرنی، دعائے مغفرت نہیں کرنی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ مشرکوں کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا مانگیں قبول نہیں، کیونکہ ایمان والوں کی دعا کا مشرک کو کوئی فائدہ نہیں، یعنی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا، کیونکہ ہدایت کا جو ہے وہ تعلق ایمان سے ہے، تو ایمان وہ لے آیا تو پھر تو فائدہ ہے، ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہم اگر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، والد کا ذکر تو آ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، لیکن والدین حالت شرک میں مرے ہوئے ہیں تو ان کے حق میں یہ دعا نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس سے مراد پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہو جائیں گے، جو اصلی جو ابتدائی والد ہیں انسان کے، پھر وہ مراد ہو جائیں گے اگر والدین شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور فرمایا کہ انسان کے
لیے جو کچھ اس نے محنت کی ہوتی ہے، جو کچھ اس نے کوشش کی ہوتی ہے وہی ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی محنت اور کوشش ان قریب دکھا دی جائے گی۔ مرے گا تو مرنے کے فوراً بعد ہر چیز سامنے آ جائے گی، کتنا اس نے کمایا ہے۔ ثُمَّ يُجْزَاءُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پورا پورا، فرمایا اس کو اجر دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو اپنے پروردگار کے پاس ہی لوٹنا ہے۔ انتہا سب کی ایک ہی ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، چاہے جس حالت میں مرا ہے، فرمایا سب کی انتہا یہی ہے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی۔